प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और मैं एडवेंट सीजन के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने अपने फजल से हमें मौका बख्शा है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद को जो है क्रिसमस को खूब जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट कर सके। और जिस तरह हम उसकी पहली आमद को सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं, इसी तरह हमें उसकी दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है आवर एडवर्सरी, हमारा मुखालिफ। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस गर्जने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। एक और हवाला हम याकूब के खत में से उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। हमारा मुखालिफ, आवर एडवर्सरी, आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है उसमें हम जानेंगे कि हकीकी तौर पर हमारा मुखालिफ जो है वो कौन है। और इस लफ्ज के लिए जो हमें ग्रीक जुबान में जो लफ्ज मिलता है वो है एंटीडिकोस, जिसका मतलब ओपोनेंट, एनिमी, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट है। और जो लिटरली इसका मतलब हमें मिलता है वो है ओपोनेंट इन द कोर्ट, यानी अदालत में मुखालिफ। तो इस जुबान से, ग्रीक से हमें जो हकीकी तौर पर जो लफ्ज बाइबल में एडवर्सरी यूज हुआ है उसका मतलब हमें ओपोनेंट, एनिमी यानी हमारा मुखालिफ और दुश्मन के तौर पर मिलता है, या वो शख्स जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट, झगड़ा जो है वो चल रहा है। और दूसरा, जो शख्स अदालत में हमारा मुखालिफ है, हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, वो जो है वो एडवर्सरी है। और यहां पर जब पतरस रसूल इस लफ्ज को यूज करता है तो इससे मुराद जो हमारा मुखालिफ है वो अब्लीस को वो कह रहा है कि अब्लीस जो है वो हमारा मुखालिफ है। और अब्लीस का जो मतलब है डियाबलोस, उसका भी यही मतलब है, ओपोनेंट, एडवर्सरी, यानी मुखालिफ, वो शख्स या वो चीज जिससे हमारा जो है वो डिस्प्यूट है, हमारा झगड़ा है, या हमारे खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ है। तो पतरस यहां पर ईमानदारों को, कलीसियाओं को जो है वो अब्लीस के ताल्लुक से बयान करता है कि तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस, यानी तुम्हारा मुखालिफ वो कलीसियाओं को जो है वो हदायत करता है कि कलीसिया का अगर इस दुनिया में कोई मुखालिफ है तो वो अब्लीस है। और अब्लीस के लिए जो वो टाइटल यूज करता है वो गर्जने वाला शेर जो निकला है कि फाड़ खाए। तो बाइबल मुकद्दस में हम जब अब्लीस के ताल्लुक से या शैतान के ताल्लुक से हमें जब हम पढ़ते हैं तो जो टाइटल्स बाइबल मुकद्दस हमें बताती है वो मुख्तलिफ हैं। जैसे हमें अब्लीस के ताल्लुक से सुबह का सितारा मिलता है और खूनी उसको कहा गया है, पुराना अजदहा कहा गया है, सांप कहा गया है, हवा की अमलदारी का हाकिम कहा गया है, और यीशु मसीह ने उसको झूठों का बाप कहा है, खूनी उसको कहा है, और दुनिया का हुक्मरान, हाकिम भी बाइबल मुकद्दस में उसके लिए टाइटल यूज हुआ है। लेकिन पतरस जो वो टाइटल
اس کو دیتا ہے وہ گرجنے والا شیر جو نکلا ہے کہ کلیسیا کو پھاڑ کھائے۔ تو جب ہم وائلڈ لائف کے تعلق سے ہم جب سٹڈی کرتے ہیں، پہلے ہم گرج کے تعلق سے اس کو تھوڑا سا جانیں گے، پھر میں پطرس کی بات پر واپس آؤں گا کہ پطرس کے کہنے کا بیسیکلی کیا مطلب ہے، وہ کلیسیاؤں کو، آج کے ایمانداروں کو اور اپنے دور کے مقدسین کو وہ بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جب ہم شیر کی گرجوں کے تعلق سے ہم جو سٹڈی کرتے ہیں وائلڈ لائف کی، تو اس میں مختلف طرح کی شیر کی گرجیں جو ہیں وہ جنگلوں میں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں۔ تو میں ان میں سے دو کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس سرمن کے لحاظ سے، تو پہلی گرج ہمیں ملتی ہے جب شیر جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے، اس کو شکار نہیں ملتا، اس کی بھوک جو ہوتی ہے وہ بے ضبط ہوتی ہے، اور وہ اس بھوک کی حالت میں جو ہے وہ گرجتا ہے زوردار آواز سے، جس سے جنگلی جانور جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اپنی بلوں میں، اپنے گھونسلوں میں، اور اپنی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان میں وہ چھپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیر جو ہے وہ بھوکا ہے اور وہ شکار کی تلاش میں نکلا ہے تاکہ پھاڑ کھائے۔ دوسری گرج جس کا میں بتانا چاہوں گا، وہ اس وقت شیر گرجتا ہے جب وہ اپنی ٹیریٹری سے نکل کر دوسرے شیر کی ٹیریٹری میں جاتا ہے، اس کے علاقے میں جاتا ہے، اس کو، اس کے بچوں کو مارتا ہے، یا مارنے سے پہلے وہ گرجتا ہے کہ یہ علاقہ اب میرا ہے۔ اور دوسرا شیر جب اس سے لڑتا ہے تو وہ غالب آتا ہے اس پر اور اس کے بچوں کو قتل کرتا ہے، تو پھر وہ اینڈ میں جب گرجتا ہے تو یہ اس کی فاتحانہ گرج ہے۔ وہ سب شیروں کو بتانا چاہتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے، جنگل کے جانوروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹیریٹری، اب یہ علاقہ جو ہے یہ اس کی حکومت میں ہے، یا وہ اب اس پر جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ تو پطرس جب کلیسیاؤں کو بات کر رہا ہے ہوشیار اور بیدار رہنے کی، کہ تمہارا مخالف ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر کی طرح نکلا ہے کہ پھاڑ کھائے۔ پطرس کے دور میں انتہائی اظہار ثانیہ تھی، اور روم کے جو بادشاہ تھے اور یہودی تھے وہ کلیسیاؤں پر ٹوٹے ہوئے تھے، قتل و غارت وہ کر رہے تھے، انتہائی مشکل گھڑی تھی، اور پطرس جو ہے وہ کلیسیاؤں کو جو ہے وہ سٹرونگ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے اس مشکل وقت میں جب روم کے بادشاہ جو ہیں وہ کلیسیاؤں پر ٹوٹے ہوئے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ان کو جنگلی درندوں کے سامنے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، ان کو زندہ جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو پطرس اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے روم کے بادشاہوں کو جو ہے وہ نہیں کہتا کہ روم کے بادشاہوں سے یا ان یہودیوں سے جو تمہارے خلاف چڑھے ہوئے ہیں ان سے تم ہوشیار اور بیدار رہو، بلکہ وہ اس قوت کو، اس پرسنالٹی کو جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہے یا روم کے بادشاہوں کو ابھار رہی ہے کہ وہ کلیسیاؤں کا قتل کریں، وہ اس پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس، تو وہ ابلیس کو کا نام لیتا ہے، یعنی یہ جو بادشاہ تم پر چڑھے ہوئے ہیں حقیقت میں ان کے پیچھے جو ہے وہ ابلیس ہے جس نے ان کو تمہارے اوپر جو ہے وہ چڑھا رکھا ہے اور قتل و غارت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور کلیسیا کو بتایا کہ اس دنیا میں اگر کوئی مخالف ہے، اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر، تو وہ تمہارا مخالف جو ہے
وہ ابلیس ہے، اور اس کو دھاڑنے والے شیر کی طرح، گرجنے والے شیر کی طرح، جیسے ایک بھوکا شیر جو ہے وہ اپنی غاروں میں سے نکلتا ہے، اپنی خوراک کی تلاش کرتا ہے، شکار کی تلاش کرتا ہے، وہی تشبیہن جو ہے وہ پطرس یوز کرتا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ شیر کیسے گرجتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں اپنے شکار کا، کیسے ان کو پھاڑتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس کو ابلیس اسی طرح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نکلا ہے، پھاڑ کھائے، کلیسیاؤں کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دے۔ وہ گرج رہا ہے، وہ نکلا ہوا ہے۔ تو اس پکچر کو جو ہے وہ پطرس جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ تاکید کر رہا ہے، ہوشیار اور بیدار۔ اور یاد رکھیں کہ اس دنیا میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا کے لوگوں کا جو مخالف ہے وہ ابلیس ہے۔ تو وہ کیوں مخالف ہے خدا کے لوگوں کا؟ کیونکہ وہ خدا کا مخالف ہے۔ اور ہمیں بائبل مقدس میں ابلیس کے تعلق سے ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ خدا کا مخالف ہوا، اور خدا نے جب اس کو مکمل کروبی مقرب فرشتہ بنایا، اس کو فرشتوں کا سردار بنایا، اس کو کامل حسن بخشا، حاتم الکمال دانش سے اس کو مامور کیا، تو اس کے دل نے جو تھا وہ گھمنڈ سمایا اس کے دل میں، اور وہ اس گھمنڈ میں جو تھا وہ خدا کے خلاف یعنی خدا کا مخالف ہو گیا، اور اس نے بہت سے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملایا کہ وہ خدا کو جو ہے خدا پر غالب آئے، اس کو شکست دے، اور ایک بہت بڑی جنگ آسمانوں پر ہوئی، اور خدا نے ابلیس کو گندگی کی طرح زمین پر پٹک دیا۔ تب سے وہ خدا کا مخالف، وہ تو لوسیفر فرشتہ تھا جو خدا کے جلال میں کھڑا ہوتا، اس کی حمد، اس کی ورشپ، اس کی ستائش کرتا، اور خدا نے اس کو حکمت و دانائی سے مامور کر کے اس کو کامل ایک فرشتہ بنایا، لیکن اس کے دل کے گھمنڈ نے اس کو خدا کی حضوری سے آؤٹ کر دیا، اور وہ خدا کا مخالف ہو گیا۔ اور جو خدا کا مخالف ہے وہ خدا کے لوگوں کا بھی مخالف ہے، اور وہ ہر ایک وہ کام کرتا ہے جو خدا کرتا ہے، خدا کے اپوزٹ ہر ایک کام وہ کرتا ہے۔ خدا پاک ہے تو وہ ناپاک ہے، خدا راست باز ہے تو وہ ناراست ہے، خدا جو ہے وہ سچ بولتا ہے، اور ابلیس جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ خدا جو ہے اس کے وعدے سچے ہیں، لیکن ابلیس اپنے وعدوں میں جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو برکتیں دیتا ہے، صحت مندی دیتا ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور وہ ہر ایک جو خدا کام کرتا ہے بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور جو چیز خدا سے منسلک ہے، ابلیس ہر اس شے کا جو ہے وہ مخالف ہے۔ تو ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا کی حضوری میں ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے آج جو کھڑے ہیں، راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا جو ہے وہ مخالف ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے آدم اور حوا کو، جب ابلیس کو، جب لوسیفر فرشتے کو رد کیا، خدا نے اپنے لیے جو تھا وہ زمین پر باغ عدن میں آدم اور حوا کو بنایا، تو کس طرح اس نے مخالفت کی، اور اس پہلے جوڑے کو، آدم اور حوا کو جو تھا وہ گناہ کی طرف مائل کر کے ان کی زندگیوں میں گناہ، موت لے کر آیا، اور ان کو باغ عدن سے آؤٹ کروا دیا اس نے۔ اور آج تک وہ انسان کا دشمن ہے، خاص کر ان لوگوں کا
जो खुदा की हमद व स्ताइश उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो पतरस रसूल कलीसियाओं को ताकीद करता है कि वो होशियार और बेदार रहें, क्योंकि इब्लीस जो है वो शेर की तरह गर्ज रहा है और फिर रहा है ताकि वो फाड़ खाए। तो जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर जो हमें एक बात हमें मिलती है पहले बाब में, वो ये है इब्लीस के ताल्लुक से कि जब एक दिन खुदा के बेटे खुदा के हजूर में हाजिर हुए तो वहां पर लिखा है कि शैतान भी उनके दरमियान में था, और खुदा ने शैतान को देखा। खुदा ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है? तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता हूं और सैर जो हूं वो कर रहा हूं। याद रखें, इब्लीस जो घूम रहा है, फिर रहा है इधर उधर, वो किस लिए? वो फाड़ खाने के लिए, वो शेर बब्बर की तरह जो है वो निकला हुआ है ताकि वो फाड़ खाए, और जमीन पर वो इधर उधर जो है वो घूमता है। और पतरस भी यही कहता है कि वो फिरता है ताकि फाड़ खाए। और यहां पर जब खुदा ने कहा कि तू कहां से आता है, तो शैतान ने जवाब दिया कि वो जमीन पर इधर उधर जो है वो घूम रहा है, यानी वो तलाश करता है उन लोगों को जो खुदा की हजूरी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो जमीन पर उनकी तलाश में रहता है और उनकी जिंदगियों को देखता है कि कहीं उनकी जिंदगी में कोई खला तो नहीं है, या उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में आने का मौका तो नहीं दिया। तो वो जिंदगियों को वो ढूंढता, वो तलाश करता है। दुनिया के लोग तो उसी की हैं, वो जो है उनका बाप है, लेकिन वो किन की तलाश में इधर उधर जो है वो घूमता है? वो रासबाज लोगों की, जो खुदा की हजूरी में, उसके हजूरी में इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, खुदा की ताजीम, इज्जत, उसकी हमदोस्ताइश में लगे रहते हैं, रासबाजी की जिंदगी बसर करते हैं। वो इधर उधर उनकी तलाश में घूमता है ताकि वो देखे कि अगर उनकी जिंदगी में कहीं कमी है, कहीं कोई रखना उनकी जिंदगियों में बना हुआ है, तो वो देखता है ताकि उसमें से घुसकर वो उन जिंदगियों को जो है वो खराब करे, उनको तबाह बर्बाद करे। तो जब अय्यूब की किताब में हमें मिलता है कि वो उधर उधर फिरता है, तो इसका मतलब है कि वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, यानी वो एक ही टाइम हर जगह पर मौजूद नहीं है। वो फरिश्ता था, वो अब जो बैड डार्कनेस, एंजल ऑफ डार्कनेस है, अब वो उसकी पर्सनैलिटी ओमनी प्रेजेंट नहीं बल्कि मखदूद है। वो एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है, इसीलिए वो घूमता फिरता है। लेकिन हमारे यहोवा खुदा की प्रेजेंस जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह पर एक वक्त में मौजूद है। इसीलिए वो सुप्रीम हस्ती है, इसीलिए वो हर एक जात से जो है वो बालातर है, बल्कि ये कायनात उसकी जात में समाई हुई है, और वो इस जमीन पर हर एक शख्स से वाकिफ है। और दुनिया में इस वक्त जो आबादी है वो 650 अरब से 700 अरब तक है। तो तकरीबन 700 अरब जो इस जमीन पर लोग आबाद हैं, वो हर एक जिंदगी से वाकिफ, वो जानता है कि इस वक्त कौन शख्स क्या कर रहा है। चाहे कायनात की कोई भी चीज हो, कोई भी मूवमेंट इस कायनात में, कोई भी हरकत हो रही है, हमारे खुदा को पता है। यह कायनात उसमें समाई हुई है,
لیکن ابلیس کی جو ذات ہے وہ لمیٹڈ پرسنالٹی ہے, وہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے, اسی لیے وہ زمین پر ادھر ادھر راست بازوں کی تلاش کرتا ہے تاکہ ان کو پھاڑ کھائے. اور یہ ایوب کے گھر کے بھی چکر لگاتا تھا, ایوب کے گھر کا محاصرہ کرتا تھا, دیکھتا تھا اس کی زندگی کو کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں آیا, کوئی کمی تو نہیں آئی جس کی وجہ سے میں اس موقع پا کر ایوب پر اٹیک کر دوں. تو خدا نے اسی لیے ایوب کا پوچھا اسے, کیا تو میرے بندہ ایوب کا تو حال جانتا ہے؟ یعنی وہ ایوب کے گھر کا ہر روز جو تھا وہ چکر لگاتا تھا, دیکھتا تھا اس کی زندگی کو کہ کہیں کوئی بدی, کہیں کوئی گناہ, کہیں کوئی ناپاکی اس کی زندگی میں آئے تو میں فوراً اٹیک کر دوں. اور اس نے کہا کہ اس کے گھر کے چوگرد تو پروٹیکشن تو نے لگائی ہوئی ہے, حفاظتی دیوار ہے, میں اس کو کراس نہیں کر سکتا. یعنی وہ ایمانداروں کے گھروں کے چکر جو ہے وہ لگاتا ہے, وہ راست بازوں خدا کے خادموں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے کہ کہیں اس کو موقع کوئی ملے اور وہ فوراً اٹیک کر دے. اسی لیے پطرس کہتا ہے ہوشیار اور بیدار. اور یہاں پر پطرس جو ہوشیاری یا ہوشیار رہنے کا جو کہتا ہے اس کے لیے انگلش میں جو ورڈ سوبر یوز ہوا ہے. اور جب ہم سوبر کو گریک میں دیکھتے ہیں تو سوبر کا جو ہمیں مطلب ملتا ہے وہ ٹو ہیو گڈ سینس. سوبر کا مطلب کام بھی ہے, ڈسپیشنیٹ, کام رہنے والا بندہ سوبر کے میننگز میں آتا ہے. لیکن جب ہم گریک ورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس میں سوبر کا مطلب ہے ٹو ہیو گڈ سینس, اور اس کا مطلب ہے گڈ ججمنٹ. اور اس کا ایک اور جو اتھینٹک میننگ ہے وہ ہے وزڈم. یعنی ہوشیار رہنے کا مطلب ہے وزڈم, یعنی خدا کی حکمت سے بھرے ہوئے رہنا. اور اگر خدا کی حکمت ہوگی تو پھر ہی ہم ابلیس کی چالوں کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں اور اس پر غالب آ سکتے ہیں. ہوشیار, یہ ہوشیاری کیسے زندگیوں میں آتی ہے؟ ہمیں بائبل مقدس میں حوالہ ملتا ہے اور 119 زبور میں یوں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے, وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. یعنی تیرے منہ کی باتیں, خدا کا کلام سادہ دلوں کو جو اس کی حضوری میں کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی, خدا کا کلام سادہ دلوں کو عقل مند جو ہے وہ بناتا ہے. تو عقل مند وزڈم, اور وزڈم سے مراد جو ہے وہ ہوشیار. یعنی خدا کے کلام میں ہمیں رہنا ہے, خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم ہوشیار ہوں گے. اور جو زندگیاں خدا کے کلام سے خالی ہیں وہ دنیاوی طور پر اپنے آپ کو چاہے جتنا مرضی ہوشیار چلاک سمجھیں, لیکن وہ خدا کی حضوری میں جو ہیں وہ بے عقل والے لوگ ہیں. لیکن جو خدا کے منہ کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں, خدا کی باتوں پر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے ہیں, جو رات دن خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں, وہی زندگیاں جو ہیں وہ ہوشیار زندگیاں ہیں. اور وہی زندگیاں ابلیس کا مقابلہ کرتی ہیں اور اس پر غالب آتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا اور جب اس کو بھوک لگی 40 دن کے بعد, تو ابلیس آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور
उसने आजमाया, उसने रोटी से आजमाया कि अगर तू चाहे, अगर इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी ये रोटी तो जिस्मानी तौर पर कुछ अरसा तक हमें जिंदा रख सकती है, लेकिन अगर कोई जिंदगी हमेशा की पाना चाहता है तो खुदा के कलाम की रोटी को खाए और हमेशा तक जिंदा रहे। और फिर उसने आजमाने के लिए हैकल के किंगरे पर ले गया और उसने फिर कहा कि तेरी बाबत लिखा है कि अगर तू तेरे पांव को ठेस लगेगी, ठोकर लगेगी, तो फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम का इस्तेमाल किया, कलाम की हिकमत खुदावंद यीशु मसीह ने यूज की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह होशियार था, खुदा के कलाम से, पाक रूह से मामूर था। तो उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, और फिर उसको एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां पर दुनिया की बादशाहियां दिखाई, दुनिया की दौलत दिखाई, ऐशो इशरत दिखाई, और कहा कि मुझे सजदा कर ले तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। तो खुदा ने कहा, ए शैतान, यहां से दफा हो जा, और उसको भगा दिया खुदा के कलाम से, और लिखा है कि सिर्फ तू अपने खुदा को सजदा कर। और ये सारी आजमाइशों पर खुदावंद यीशु मसीह कलाम से गालिब आया, क्योंकि वो होशियार था, उसके अंदर विजडम थी, वो अबलीस की चालों को जानने वाला था। और अबलीस ने सिर्फ यहां पर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि हर रोज खुदावंद यीशु मसीह आजमाइशों में से गुजरा, लेकिन कलाम में खुदा से मामूर था, और हर एक टेम्पटेशन का जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के वसीला से दिया और अबलीस को शर्मिंदा किया। इसी तरह अगर हमारे अंदर कलाम होगा, वर्ड ऑफ गॉड से हम लबरेज होंगे, तो हमारी जिंदगियां अबलीस के हर तरह के हर हथकंडों से महफूज रहेंगी। कलाम पढ़ने वाले हों, कलाम सुनने वाले हों, कलाम पर अमल करने वाले होंगे, तो हम अबलीस की चालों को, उसकी हर तरह की हरकत को, हर तरह की मूवमेंट को हम अपनी जिंदगियों में जान सकते हैं, और उसी तरह फिर कलाम के वसीला से हम उस पर गालिब आ सकते हैं। इसीलिए जो इफिसियों के खत में पौलुस रसूल आखिरी बाब में जो बयान करता है कि रूह के हथियार बांध लो, तो ये रूह के हथियार इसलिए हैं कि इससे होशियारी मिलती है, और जो रूह का हथियार तलवार, जो रूह की तलवार उसका कलाम है, उससे अबलीस जो है वो भागता और कामता है। जिस किसी शख्स की जिंदगी में कलाम खुदा है, वो कलाम पर अमल करने वाला है, अबलीस उसकी जिंदगी में टिकेगा नहीं, बल्कि भागेगा। अबलीस की कुव्वतें भागेंगी और वो शख्स जो है खुदा की हजूरी में मकबूल होगा। इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो दिन के हैं, ईमान का और मोहब्बत का बख्तर लगाकर खुदा की नजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें। तो वो कहता है कि होशियार किस तरह हो सकते हैं, अगर हमने रूह के हथियार, रूह का लिबास पहना हुआ होगा, ईमान में मजबूत होंगे और खुदा की मोहब्बत में अगर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो खुदा की मोहब्बत का मतलब है कि फुली तौर पर अपने आप को सरेंडर करना और वही काम करना जो हमारे खुदा बाप को जो है वो पसंद है। तो जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो यही जो है मोहब्बत का बख्तर है, और यही हमें अपनी जिंदगियों में बांधना है, और नजात की उम्मीद का खोद पहनना है। यानी नजात यीशु मसीह में हमारी जिंदगियों में हासिल होनी चाहिए, और ईमान में मजबूत रहने वाला जो है वो होशियार शख्स है।
اور پھر ہمیں ایوب کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا کہ ابلیس کو وہ موقع نہیں دیتا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایوب ہوشیار بندہ تھا کہ وہ ابلیس کی تمام چالوں کو جانتا تھا، اس لیے وہ ابلیس کو موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ ابلیس اس کی حدود میں یا اس کی زندگی میں وہ داخل ہو پائے۔ اور یہ ایوب کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایوب کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور ہر طرح کی بدی سے وہ بھاگنے والا تھا، خدا کا خوف رکھنے والا اور راست بازی میں چلنے والا۔ تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو کلام خدا کو جانتا ہو، یا جس شخص کو خدا کی ذات کا علم ہو اور وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ راست بازی کو، تابعداری کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر شخص گناہ سے بھاگے، گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرے۔ اور یہاں تک اس کی ہوشیاری، یہاں تک وہ وائز تھا، وزڈم سے، حکمت سے بھرا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہ ہر روز فکر کرتا تھا۔ اور اس کے جو 10 بچے تھے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، وہ ہر روز لکھا ہے کہ 100 اپنی قربانیاں ان کے لیے گزرانتا تھا، اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ کہیں کسی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ یعنی اتنا محتاط ہو کر، اتنا ہوشیاری کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ وہ شخص چلنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابلیس کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی خرابی پیدا کرے، یا اپنی قوتوں کو لے کر آئے، یا اس کو تباہ و برباد کرے۔ اور جب خدا نے موقع دیا پھر، لیکن ایوب پھر بھی قائم رہا، اور ابلیس کو پھر اس نے اپنے ایمان سے، اپنی راست بازی سے اس نے شرمندہ کی۔ تو یہ ہوشیاری اسی طرح ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے کامل بننا ہے، راست بازی کی زندگی، اور خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ہر ایک کام کرنا ہے اور گناہ سے بھاگنا ہے۔ جب گناہ ہی ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ابلیس کسی قسم کا موقع بھی نہیں پائے گا۔ تو ابلیس کو کیسے موقع ملتا ہے؟ ابلیس کو تب موقع ملتا ہے جب ہماری زندگیاں یا کسی شخص کی زندگی خدا کی حضوری میں جو ہے وہ مکمل طور پر تابعداری میں نہیں آتی، یا اس شخص کی زندگی میں گناہ آتا ہے۔ اور گناہ کس طرح آتا ہے؟ جسمانی خواہشوں۔ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو بائبل میں لکھا ہے، یعقوب کہتا ہے کہ وہ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اور جس طرح آدم اور حوا نے اپنی خواہش کے مطابق، جیسے ابلیس نے ان کو گائیڈ کیا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تو اس خواہش میں انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا، اور موت، گناہ میں اپنی زندگیوں کو دھکیل لیا۔ یاد رکھیں، ہمیں خدا کی مانند بننا ہے، لیکن جو بات ابلیس نے ان کے ذہن میں کی وہ اسی طرح تھا جس طرح وہ خود اپنے آپ کو خدا کے لیول پہ، بلکہ اس سے بھی بڑا جو تھا وہ بنانے والا تھا۔ وہی بات کو، وہی گمنڈ کو اس نے آدم اور حوا میں بھی ڈالا، اور وہ بھی اپنی اس جگہ پر جہاں خدا نے ان کو کھڑا کیا تھا، جہاں خدا نے ان کو پروٹیکشن دی تھی، باغ عدن میں کھڑے نہیں ہو سکے خدا کی حضوری میں، اور گناہ کی وجہ سے وہ آؤٹ کر دیے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے ابلیس کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا، کیونکہ وہ ناراست تھا۔ تو ناراستی جس شخص کی زندگی میں آئے گی وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہوگا۔ جب خدا کی حضوری سے آؤٹ ہوگا پھر ابلیس اور اس کی فوجیں اس پر حملہ آور ہوں گی، اور مزید اس کا حال جو ہے وہ پہلے سے بھی اس کا حال بدتر کریں گی۔ تو اس لیے ہوشیار ہونا ہے، کلام خدا میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ کبوتر کی مانند معصوم اور سام کی مانند ہوشیار، تو اس ہوشیاری کا مطلب جو ہمیں ملتا ہے بی وائز لائک سنیک۔ تو سنیک
کے پاس ہوشیاری ہے. یہ کون سی ہوشیاری ہے؟ یہ وہ ہوشیاری نہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہے. یہ وہ چلاکی نہیں، یہ وہ حکمت نہیں جس سے دنیا ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی ہے، جس سے ہوشیاری میں جو دنیا کے پاس ہے ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں. یہ وہ ہوشیاری نہیں جس سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہوشیاری جو سام کے پاس تھی یا سام کے پاس ہے، یہ ہوشیاری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ الرٹ رکھتا ہے اور اپنے دشمن سے بچاتا ہے. اس سینس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں کہہ رہا ہے کلیسیا کو کہ سنیک کی طرح سام کی مانند ہوشیار، اور سانپ پلک بھی نہیں جھپکتا. یعنی وہ پورے طور سے جو ہے وہ اپنے دشمن کا یا چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے دشمنوں سے بچاتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے مخالف، اپنے ایڈورسری ابلیس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا ہے. بلکہ نہ صرف بچنا ہے بلکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس پر غالب آنا ہے. پہلے وہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے لوگوں کی زندگیوں کو پریشرائزڈ کیا ہوا تھا. اس نے لوگوں کو جو تھا بیماریوں میں، گناہوں میں دھکیلا ہوا تھا اور آج بھی دھکیلا ہوا ہے. لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہوں سے نکل چکے ہیں، راست بازی میں اور پاکیزگی میں خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں. اب ہمیں انڈر پریشر نہیں ہونا بلکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہوشیار ہو کر ہمیں اب پریشرائز جو ہے وہ ابلیس کو کرنا ہے، اس پر غالب آنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا کی بچے ہیں. ایوب کی طرح ہوشیار، خدا یسوع مسیح کی طرح ہوشیاری دکھا کر اس پر جو ہے وہ غالب آنا ہے. اور جو دوسری بات وہ کرتا ہے وہ بیداری ہے. یعنی کہ زندگیوں میں بیداری ہونی چاہیے. یہ بیداری یہ جسمانی بیداری نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سونا نہیں ہے جسمانی طور پر. یہ روحانی بیداری ہے، یہ روحانی جاگنا ہے. روحانی طور پر ہمیں الرٹ اور جاگنا ہے. اور بیداری کا مطلب ہے واچ کرنا، دیکھنا. اور ہم اسرائیل میں جب دیکھتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ اسرائیل میں قلعوں کے اوپر جو تھے وہ نگہبان بٹھائے ہوتے تھے انہوں نے، تاکہ وہ دشمنوں کو واچ کریں. ہر وقت بیدار رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے قلعوں کے اوپر، برجوں کے اوپر کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی دشمن کسی چیز کو، دیوار کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا. تو وہ بیدار رہتے تھے، جاگتے رہتے تھے. اسی طرح کھیتوں میں بڑے بڑے برج بنائے جاتے تھے، رات دن وہ دیکھتے رہتے تھے جنگلی جانور، انسانوں کو اور اپنے دشمنوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوا بیج ان کی زندگیوں میں بو دے. تو اس طرح سے وہ واچ کرتے تھے، بیدار جو تھے وہ رہتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح کی بھی سینس یہی ہے، اور جو پطرس رسول ہے اس کی سینس بھی یہی ہے کہ ہمیں روحانی طور پر جاگنا ہے، ابلیس کو واچ کرنا ہے، اس کی قوتوں کو کہ کہیں کوئی قوت، کہیں اس کی کوئی طاقت ہماری زندگی میں اٹیک تو نہیں کر رہی، ہماری زندگی میں کوئی کام تو نہیں کرنا چاہ رہی، کوئی ہمارا جو ابلیس دشمن ہے کوئی ہماری زندگیوں میں کڑوا بیج تو نہیں بو رہا کہ جس کی وجہ سے ہمیں آخر میں ہلاکت کی فصل کاٹنی پڑے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم اب آزمائش میں نہ پڑو. یعنی آزمائشوں میں جب ابلیس ڈال دیتا ہے یا انسان پڑ جاتا ہے اور ابلیس جو ہمارا مخالف ہے اس کو موقع مل جاتا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ روحانی طور پر سوئے ہوئے ہوتے اور دعا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زندگیاں ابلیس کے ہاتھوں میں چلی جاتی. اور جب ہم بائبل مقدس میں جاگنے کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں تو جاگنا ہمیں ابلیس کے تعلق سے بھی اور جاگنا ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے بھی ہے. دوسری آمد کہ اس کی آمد پر بھی
ہماری آنکھیں جو ہے لگی ہوئی ہوں، ہماری روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، اور ہم اس کے آنے کے بھی منتظر رہیں. یہ بھی ہمارا روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے لیے جاگنا، بیدار رہنا ہے. لیکن ہمیں ٹیمپٹیشنز میں اپنی زندگیوں کو نہیں دھکیلنا. اس کے لیے روحانی طور پر بیداری اور دعا ایسا ہتھیار ہے جو ابلیس پر جو ہے، جس کے وسیلہ سے ابلیس پر ہم غالب آتے ہیں. دعا کرنے والے جہاں پر کھڑے ہو جائیں، جو روح اور سچائی اور پاکیزگی میں دعا کرنے والے ہوں، تو ابلیس کی قوتیں، ابلیس ان جگہوں کو جو ہے، ان زندگیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور خدا جو ہے ان کو چینج کرتا ہے. خدا کا پاک روح ہماری دعاؤں سے جو ہے، خدا جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے. لکھا ہے کہ راس باز کی دعا میں اثر ہے، شہر سرفرازی اس کی دعا سے پاتے. تو ہمیں دعا کو جاری رکھنا ہے، اپنی زندگیوں کے لیے دعا کرنی، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرنی، اور اپنے ملکوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، خاص طور پر مقدسوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، تاکہ خدا کے خادم، کلیسیائیں اور زیادہ مضبوط ہو کر پاکیزگی میں بڑھتے چلے جائیں، اور ابلیس کو کوئی موقع ہی نہ ملے کہ وہ کسی قسم کی کوئی خرابی جو ہے، کوئی گناہ ان کی زندگی میں لے کر آنے والا ہو. ہمیں بیدار رہنا ہے. اور پولس کہتا ہے کلسیوں کے خط میں کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. یعنی دعا اور شکر گزاری جو ہے انسان کو جو ہے وہ بیدار رکھتی ہے. اور جب ہم بیدار ہوں گے، جب ہم جاگتے ہوں گے، تو پھر ابلیس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہماری زندگیوں میں کسی قسم کا کوئی کام کر سکے. اس لیے بیداری ہماری زندگیوں میں بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، کیونکہ ابلیس ہمارا ایڈورسری، ہمارا مخالف جو ہے، وہ شیر ببر کی طرح گرجتا ہوا وہ نکلا ہے تاکہ مقدسوں کو پھاڑ کھائے. مقدسوں کو وہ پھاڑ نہیں سکتا جب تک وہ ہوشیار، خدا کے کلام میں اور روحانی طور پر بیدار ہیں، دعا کرنے والے ہیں. وہ کبھی ابلیس کو اپنی زندگیوں میں وہ کام کرنے نہیں دیں گے، اس کو موقع نہیں دیں گے. تو اس لیے ہمیں آج اپنی زندگیوں کو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی جو ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ اور بیداری میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دن بدن گناہ کا زور، ابلیس کا زور جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے ڈیز جو ہے قریب ہیں، ابلیس زندگیوں کو تباہ و برباد اس دنیا کو کر رہا ہے. لیکن ہم جو کلیسیا کے لوگ ہیں، کلیسیا کا بدن ہے، راس باز ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات میں اس کے بلڈ کو اپنے زندگیوں میں لیتے ہوئے خدا کے کلام کی تلوار سے اور دعا سے اور پاک روح کے ہتھیاروں سے ابلیس کو جو ہے وہ شکست دینی ہے. کیونکہ ابلیس ہم پر الزام لگاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا بھائیوں پر الزام لگانے والا گرایا گیا. وہ جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کلیسیا پر، مقدسوں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ شخص بڑا گنہگار ہے، یہ شخص نے تو یہ کیا تھا، یہ شخص نے تو یہ کیا تھا. اور جب وہ انسانوں میں آتا ہے تو وہ پھر خدا کے خلاف ان کو ابھارتا ہے. جیسے آدم حوا کو اس نے ابھارا تو وہ اپوزٹ کرتا ہے خدا کے سامنے اس کے لوگوں کی. اور اس کے لوگوں کے جب وہ آتا ہے ان کی زندگیوں میں جو خیالات، باتیں ڈالتا ہے، یا لوگوں کو جو اس نے دنیا کے بہکایا ہوا ہے، وہ خدا کے خلاف اس نے کیا ہوا ہے. لیکن مقدس لوگ تو کلام کے وسیلہ سے غالب آتے ہیں، وہ آزمائشوں میں سے نکل جاتے ہیں. لیکن دنیا جو ہے اس کی باتوں میں آ کر اندھی ہو کر وہ خدا کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہے. اسی لیے تو خدا کی حضوری میں نہیں آنا چاہتی. خدا کے خادم رات دن دعائیں کرتے ہیں
कलाम सुनाते हैं, लेकिन लोगों की आंखें, लोगों के कान जो हैं वो बंद है। ये इसलिए है क्योंकि दुनिया, ज्यादा मेजोरिटी इस दुनिया की इब्लीस के कब्जे में है, जिसकी वजह से उसको इस दुनिया का हाकिम करार देते हैं, हाकिम उसको कहते हैं। लेकिन हम इस दुनिया में, हम खुदा के बेटे और बेटियां, खुदा के लोग, और हमें यीशु मसीह की तरह होशियार होकर, खुदा के कलाम से बेदार होकर, दुआओं के जरिए से हमें इब्लीस पर गालिब आना है। और तीसरी बात जो पतरस करता है, और आखिरी बात, वो ये है कि ईमान में मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे भाई भी इस जमीन पर जो हैं वो दुख उठाकर इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं। और याकूब कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता। तो ये भागेगा उस वक्त जब हम होशियार होंगे, जब हम बेदार होंगे। और तीसरी बात, जब तक हम ईमान में, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह में है, हम डटे रहेंगे उस ईमान पर, इब्लीस हम पर गालिब नहीं आ सकता। और वो कहता है कि जिस तरह तुम्हारे भाई जो है वो दुख उठा रहे हैं और ईमान में मजबूत हैं और इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं, उसी तरह तुम भी ऐसे ही ईमान में मजबूत, और दुखों में से गुजरना भी पड़े तो ईमान से नहीं हटना, बल्कि उसका मुकाबला करना है। यानी सिर्फ तुम ही नहीं जो दुख उठा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे और भी भाई, यानी कि कलीसियाएं मौजूद हैं इस जमीन पर, जिनको इब्लीस दुख दे रहा है, जिनके का मुखालिफ बना हुआ है, वो भी दुख उठा रहे हैं, लेकिन तो भी वो अपने ईमान से फिर नहीं रहे। और फिर हम जब स्तिफनस के ताल्लुक से देखते हैं, तो स्तिफनस के ताल्लुक से हमें मिलता है कि वो ईमान और रूहुल कुदस से मामूर था। और रूहुल कुदस से मामूर वो शख्स था, वो पर्सनैलिटी जो डीकन था कलीसिया में, और खूब खुदा की खिदमत कर रहा था, खूब वो खुशखबरी सुना रहा था। और उस खुशखबरी की वजह से जब यहूदियों ने उसको पकड़ा, उसको शरई अदालत में खड़ा किया और उस पर अदालत उन्होंने लगाई, तो वो ईमान से और पाक रूह से मामूर था, वो ईमान में मजबूत था, जिसकी वजह से उसने रूह की मामूरी से, विजडम से, होशियारी के साथ जो था वो उनका मुकाबला किया और उनके हर एक सवाल का जवाब दिया, कलाम से उसने जवाब दिया, ईमान में मजबूती की वजह से। और हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने स्तिफनस की बातों को रिजेक्ट करते हुए, गोया इब्लीस ने उनको उभारा और उन्होंने स्तिफनस को पत्थरों से संसार कर दिया, तो भी वो आखिर तक ईमान में मजबूत और कायम रहा। और उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई उसने बदी नहीं की, बल्कि उसने मरते मरते खुदा से रिक्वेस्ट की यीशु मसीह की तरह कि अब आप इनको माफ कर दे, कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी इब्लीस ने इनको उभारा हुआ है और ये मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये नहीं जानते। और स्तिफनस ने जो खुदावंद यीशु की मानिद बना, उसने जिंदगी बसर की, उसने उनको माफ किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने भी अपने बेटे के साथ जो था, बाप बेटे ने आसमानों पर उसको वेलकम किया। यानी ईमान में मजबूत होंगे। इब्लीस ये सोचता है कि शायद उसने ईमानदारों को इस दुनिया से जब वो कत्ल करवाता है या फना कर देता है या मुश्किल में डाल देता है तो वो खत्म हो गए। नहीं, सादिक अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि वो अपनी जिंदगी से यह साबित करता है, इब्लीस को शर्मिंदा करता है कि तू जो मर्जी कर ले, मैं अपने ईमान में कायम रहूंगा और खुदा की राहों से कभी नहीं हटूंगा। और फिर हमें बाइबल मुकद्दस में परगमन की कलीसिया का मिलता है। परगमन की कलीसिया के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पतरस को कहते कि खत लिख, और उसको कहता है कि मैं जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है, तो भी
تو قائم ہے، یعنی تو ابلیس کے تخت گاہ میں رہتا ہے، جہاں پر ابلیس کا تخت ہے، تو بھی تو اپنے ایمان سے ہٹا نہیں بلکہ تو قائم ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جن دنوں میرا بندہ انتپاس تم میں اس جگہ پر شہید ہوا جہاں پر ابلیس رہتا ہے، یعنی خدا جو ہے، خدا یسوع مسیح اس کلیسیا کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ کلیسیا ابلیس کی تخت گاہ میں رہتی ہے، یعنی اس علاقے میں جہاں پر ابلیس کا تخت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جن دنوں میں پرگمن کی کلیسیا کو خط لکھا گیا، ان دنوں میں جو روم کا بادشاہ تھا وہ ڈومیشین تھا، ڈومیشین، اور وہ انتہائی ظالم بادشاہ۔ اسی بادشاہ نے یوحنا کو بھی پتمس کے جزیرے میں پھینکوا دیا تاکہ وہ وہاں خشک سالی سے، بھوک میں، کال سے مر جائے۔ تو یہ انتہائی ظالم بادشاہ تھا، اور جس نے پرگمن کے علاقہ میں اپنا بت بنایا ہوا تھا اور اپنی ورشپ وہاں پر کرواتا، اور جو کوئی اس کی ورشپ نہیں کرتا تھا، اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ یعنی ابلیس نے اس طرح سے اس بادشاہ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ورشپ وہاں پر کروائے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ اتنا سخت دور تھا وہ، تو بھی پرگمن کی کلیسیا ایمان سے ہٹی نہیں، اور انتپاس جیسے خدا کے بندے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ تو پھر خدا نے ان کو تاکید کی کہ بلام کی تعلیم اور جو ہے وہ تجھ میں پائی جاتی ہے، اس کو تو دور کر تو میں تجھے بلیس کروں گا۔ آگے برکت کہ جو کوئی غالب آئے گا اس کو میں پوشیدہ من میں سے کھلاؤں گا اور اس کو میں سفید پتھر دوں گا، یعنی غالب آئے گا جو اس دنیا کے سسٹم پر، جو اپنے مخالف ابلیس کی ساری چالوں پر، اس کے ہتھ کنڈوں پر، ابلیس کی تاریکی کی کوفتوں پر جو غالب آئے گا، میں اس کو پوشیدہ من کھلاؤں گا۔ پرگمن کی کلیسیا میں بعض ایماندار حرام کاری کرتے تھے، بلام کی تعلیم تھی ان کی زندگیوں میں، حرام کاری بھی کرتے تھے اور بتوں کی قربانیاں بھی وہ کھاتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میں تم کو پوشیدہ من میں سے کھلاؤں گا۔ کن کو؟ جو غالب آئیں گے، جو ایمان میں مضبوط ہوں گے، ابلیس کو شرمندہ کریں گے۔ ابلیس چاہے ان کو قتل بھی کر دے تو بھی وہ قائم رہیں گے انتپاس کی طرح، استفنس کی طرح۔ تو میں ان کو پوشیدہ من میں سے کھلاؤں گا اور اس کو میں ایک سفید پتھر دوں گا جس پر ایک نیا نام میں لکھوں گا، اور اس کے پانے والے کے سوا اس نام کو کوئی نہیں جانے گا۔ تو خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جو اس زمین پر رہتے ہوئے وہ ابلیس پر، اپنے مخالف پر غالب آئیں گے، جن کو پترس آگاہ کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو، کلیسیوں کو، کہ ہوشیار اور بیدار رہیں، ایمان میں مضبوط، اور وہ ایمان کی حالت میں اگر قائم رہیں گے، آخر تک وہ برداشت کریں گے، تو خدا یسوع مسیح ان کو پوشیدہ من اور سفید پتھر جو ہے وہ دے گا۔ اور یہ سفید پتھر جو ہے یہ وکٹری کا نشان ہے، جو اس دور میں جو فتح یاب ہوتے تھے ان کو سفید پتھر دیا جاتا تھا، جو ہارتے تھے ان کو بلیک سٹون جو تھا وہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی ان کو سفید پتھر دے گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ غالب آئے ہیں ابلیس پر، اس کی ساری قوتوں کو اور اس ساری دنیا کے سسٹم پر۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ان کو سائن آف وکٹری سفید پتھر دے گا، اور جن کے پاس یہ سفید پتھر ہوگا وہی برہ کی شادی کی ضیافت میں جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ یعنی یہ پتھر، جیسے آج ہم انویٹیشن کارڈ لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے،
वही आते हैं। उसी तरह जिनके पास ये सफेद पत्थर साइन ऑफ विक्ट्री होगा, वही बर्रा की शादी में दाखिल होंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे और खुदावंद की हजूरी में उसके साथ हमेशा के लिए वो बादशाही करेंगे। इसलिए इब्लीस से होशियार रहना है, अपने एडवर्सरी से होशियार रहना है। जो फाड़ने वाला शेर इस दुनिया में जो है वो गरज रहा है, ढूंढता है, दरवाजों पर बैठा रहता है कि कहीं कोई उसको मुकद्दस, उसको कोई ईमानदार मौका मिले और वो फिर अपना काम करे। इब्लीस को मौका नहीं देना, बल्कि कलाम से, विजडम के साथ, दुआ के साथ उसका मुकाबला करना है, पाक रूह के हथियारों के साथ, और उसको अपनी जिंदगियों से जो है अपने सामने से भगाना है। वो कमजोर है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो यहूदा का बब्बर है, उसने उसकी सारी बादशाही को पाश पाश कर दिया है। वो खुदावंद यीशु मसीह को, बादशाही को जो है वो तबाह करने में की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो शिकस्त खुदा है पहले ही। यीशु मसीह ने, जो हमारा यहूदा का बब्बर, हम उसके लोग, उसके बच्चे हैं, उसने उसको शिकस्त दे दी है। वो शिकस्त खुर्दा है। वो पता मंद हमारी जिंदगियों में नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पता मंद यहूदा का बब्बर पहले ही हो चुका है। उसकी हेडशिप उसने पाश पाश कर दी है। जो यीशु मसीह के साथ जिंदगी बसर करते हैं, उसके साथ उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हैं, वो भी उसकी तरह गालिब आएंगे और इब्लीस को शर्मिंदा करेंगे। जितनी मर्जी आजमाइशें जिंदगियों में आ जाएं, लेकिन हमें होशियार और बेदार रहना है। होशियार और बेदार होंगे तो इब्लीस हम पर गालिब नहीं आ सकता। और आज की डिवाइन डायरेक्शन, आवर एडवर्सरी, हमारा मुखालिफ, हमें होशियार और बेदारी के साथ जिंदगी बसर करनी है, ईमान में मजबूत रहना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया हमें कत्ल कर दे, हमारे घर के घर वाले हमारे खिलाफ हो जाएं, तो भी हमें कायम रहना है, आजमाइशों का मुकाबला करना है और इब्लीस पर गालिब आना है और दुनिया की ख्वाहिशें अपनी जिंदगियों में आने नहीं देनी। और आखिरी बात जिस पर मैं इस सरमन को, आज की डिवाइन डायरेक्शन को क्लोज करूंगा, वो ये है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। यकीनन आपने आज की डिवाइन डायरेक्शन से कसरत के साथ बरकत पाई होगी, और जिन्होंने ये अहद किया है कि वो आज से होशियार होंगे, बेदार होंगे, ईमान में मजबूत होंगे, उन जिंदगियों को मैं इनविटेशन देता हूं कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें। और इन दिनों में खुदा के खादम डॉक्टर विल्सन कामरान जो है वो इटर्नल रेफ्यूज के ताल्लुक से जो है वो सीरीज सुना रहे हैं। आए, बेदौर हो जाएं, कलाम की हिकमत को हासिल करें, ईमान की मजबूती को हासिल करें और अपनी मुकम्मल जिंदगी मसीह की ताबेदारी में गुजारें। इसी तरह आइंदा जुमेरात ठीक 8 बजे हम फिर एक न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी एडवेंट सीजन।